Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको कुछ नामालूम अफराद के बारे में बताएंगे और नामालूम अफराद का इलेक्शंस में किरदार क्या होता है। इस हवाले से आज इमरान खान ने एक बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नामालूम अफराद का जिक्र किया आज के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। लेकिन आज के ज़िमनी इंतखाबात अब तक जो इतलात आ रही है नाज़रीन, वो हुकूमत को बता दिया गया है कि इन 11 नशिस्तों में से इमरान खान मेजॉरिटी नशिस्तें जीत रहे हैं। 8 कौमी असम्बली की हैं जिसमें से 7 पे इमरान खान इंतखाब खुद लड़ रहे हैं। उन 7 नशिस्तों में से मेजॉरिटी इमरान खान खुद जीत जाएंगे। एक पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मुल्तान में इलेक्शन लड़ रही हैं और 3 सूबाई असम्बली की सीट्स। और इस हवाले से हुकूमती हलकों में बैठ के जो अब तक मैंने इतलात हासिल की, वो पता लगा है कि अब बयानिया ये बनाना है कि देखें जी, ये तो तमाम इमरान खान की सीटें थी, यहाँ तो तमाम इमरान खान के लोग जीते हुए थे और अब वो चंद सीटें हार गए और पिछले 6 माह से इमरान खान जो कैंपेन कर रहे थे उस वजह से ये चंद सीटों पे इमरान खान की बरतरी नहीं आई है। जो अभी तक इतलात आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, उनके कैंप्स पे सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी नज़र आ रही थी। लेकिन एक धांधली का जो मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई और फैसलाबाद में फर्रुख हबीब ने बाकायदा दिखाया कि वोटर लिस्टें काफ़ी लेट पहुंची। तकरीबन दिन 12 बजे तक वोटर लिस्टें ही नहीं पहुंची थी और कोशिश ये थी कि तहरीक इंसाफ के हक़ में जो वोटें डलनी हैं वो कम की जाए। इसी तरह मुल्तान में एक पोलिंग स्टेशन पे पता लगा कि जी जो पोलिंग के बॉक्सेस हैं उनकी सीलें खुली हुई हैं। अब पता नहीं उसमें पहले से वोट जाली डाले हुए या नहीं। लेकिन कराची से जो इतलात आई वहाँ पे ये पता लगा और जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि जनाब अंदर से पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने मिलकर इनके पोलिंग एजेंट ही 1-2 हलकों से बाहर निकाल दिए पोलिंग स्टेशन से और अंदर डब्बों में बाकायदा जाली वोट भरे जा रहे हैं। कहीं से ये इतलात भी आई कि ऑलरेडी पोलिंग स्टाफ जो है फॉर्म 45 बैठ के भर रहे थे ऑलरेडी कि जी शाम को जल्दी हमने फॉर्म 45 भेजने। तो ये वाली वो तमाम मुनज़्ज़म चीज़ें हो रही थी जिसकी इतलात हम आपको कल भी दे चुके थे, क्योंकि हुक्म ये है कि जनाब कोई ना कुछ करके इमरान खान को हराना है, गिराना है और ये साबित करना है कि नहीं, इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो सही नहीं हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, आज जब सुबह तकरीबन 7:45 बजे इमरान खान ने ट्विटर पे कहा कि तमाम लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालने के लिए जाना चाहिए जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और ये रेफरेंडम है, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए और हम लोग तमाम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। हम पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद सबसे नबर्द आजमा हैं, यानी कि हम इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं, नामालूम अफराद से भी लड़ रहे हैं और साथ साथ पीडीएम तो है ही है। तो यानी कि ये तमाम जमातें हैं जिनके खिलाफ इमरान खान लड़ रहे हैं, आवाम की मदद से लड़ रहे हैं। अब ये नामालूम अफराद कौन है नाज़रीन? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं इमरान खान क्यों कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, न्यूट्रल्स का नाम लेते हैं, डायरेक्टली नाम लेके क्यों नहीं कहते? अगर इमरान खान नाम लेंगे तो क्या इसका फ़ायदा होगा? मैं आपको नाज़रीन माजी की एक मिसाल देता हूँ। माजी में एक केस हुआ था ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल और इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी उन्होंने किताब में इसका तफसीली जिक्र किया है, पाकिस्तान अड्रिफ्ट। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ उस वक्त डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे और बाद में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी बने। और इस किताब में उन्होंने एक जो जिक्र किया हुआ है कि मेजर मसूद शरीफ खटक जो डिफेक्टो चीफ थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और बाद में आसिफ जरदारी के साथ उनकी दोस्ती भी थी लेकिन उस वक्त डिफेक्टो थे और बाद में सेकंड जब हुकूमत आई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाकायदा सरबराह भी बने। और इसमें अपनी किताब में जनरल असद दुरानी लिखते हैं कि हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आई तो हमने 2 अशखास को पकड़ा, एक मेजर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को और एक मेजर आमिर को। और इंटेरोगेट जब इनको किया गया तो मेजर आमिर ने बताया कि वो जनरल बेग के कहने पे ये सारा काम कर रहे थे और फिर वो आगे कहते हैं ये मालूम करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि वाकई ऐसी बात है कि नहीं। इसी हवाले से नाज़रीन अगर आप आर्काइव देखें तो डॉन अखबार में भी रिटर्न ऑफ द मिडनाइट जैकॉल बाद में मेजर आमिर की दोस्ती हो गई। अ लीफ फ्रॉम हिस्ट्री व्हेन द मिडनाइट जैकॉल डिड नॉट हाउल। शेख अजीज ने डॉन में नाज़रीन ये आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल जो पब्लिश हुआ 27 नवंबर को,
اس میں یہ باقاعدہ تفصیلات درج ہیں کہ کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جب 1988 میں آئی، جنرل ضیاء کا جہاز ہوا میں پھٹ گیا اور الیکشنز ہوئے اور حکومت قائم ہوئی، تو اس حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور اسی حکومت کو متحدہ قومی موومنٹ، جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ کھیلتی ہے حکومتیں بنانے گرانے میں، جب ان کو کال آتی ہے تو ادھر ہو جاؤ، کال آتی ہے تو ادھر ہو جاؤ، تو آپریشن مڈ نائٹ جیکال میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ایگزیکٹلی یہی کردار تھا جو کہ تاریخ میں رقم ہے۔ اور انہوں نے دسمبر 1988 میں جوائن کیا اور اگلے سال اکتوبر میں جا کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو چھوڑا، جب یہ آپریشن پیک پہ اپنی جا رہا تھا اور ان کو الگ کر دیا گیا۔ اور جب یہ آپریشن چل رہا تھا، آپریشن مڈ نائٹ جیکال، یعنی کہ آدھی رات کے گیدڑوں کی چنگھاڑ یا ہاؤلنگ، ان کی چیخ و پکار جو آدھی رات کے گیدڑ ہیں، اس کا آپریشن کا یہ نام رکھا گیا تھا اور ایم کیو ایم الگ ہو گئی، لیکن کیونکہ انٹیلیجنس بیورو نے اس کو پکڑ لیا اور باقاعدہ میڈیا میں یہ نام ریلیز کیا اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے، انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ آئی ایس آئی کا انٹرنل ونگ کا بریگیڈیئر امتیاز، جس کو بریگیڈیئر امتیاز باللہ کہتے تھے، وہ اس میں ملوث ہے، اور میجر عامر وہ بھی ان کا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا آئی ایس آئی کا ملوث ہے اس میں۔ یہ باقاعدہ سٹوریز پبلش ہوئی اور اس کے بعد پھر حکومت اپنا نو کانفیڈنس بچانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کامیاب ہوگی، اور اس کے بعد ان دونوں آفیسرز کا باقاعدہ طور پہ کورٹ مارشل ہوا تھا، جس کا کہ جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب میں بھی منشن کیا ہے۔ اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، تو میجر عامر نے انٹیروگیشن میں بتایا، اور یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نواز شریف کو پسند کرتی ہے، پریفر کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی کمزور قسم کا لیڈر ہو، نواز شریف جیسا، اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ Nawaz Sharif was more acceptable to the army than Benazir Bhutto since they preferred weak leaders like Nawaz Sharif. فوج کو نواز شریف جیسے کمزور لیڈر پر لوگ پسند ہیں، نہ کہ بے نظیر بھٹو جیسے اسٹرانگ لیڈر، مضبوط لیڈر۔ یہ میجر عامر نے انٹیروگیشن میں بتایا تھا، اور پھر ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا، اور پھر دوبارہ جب نواز شریف کی حکومت بنی تو انہوں نے ان کی بریگیڈیئر امتیاز باللہ اور میجر عامر کی سزائیں معاف کر دیں۔ اب سوال ناظرین یہاں پہ یہ آتا ہے کہ مڈ نائٹ جیکال، ایم کیو ایم کا کردار، اور عمران خان جو ایکس وائی زی کے نام لیتے ہیں اور نیوٹرل کھل کے نام اگر لیں تو چیزیں آگے چلے گی، قوم کو پتہ لگے گا کہ یہ کون سے کردار ہیں جو کہ اعظم سواتی کو رات کے اندھیرے میں 3 بجے ایک ٹویٹ کرنے پہ اٹھا لیتے، ایک پارلیمنٹیرین کو، اپر ہاؤس کے پارلیمنٹیرین کو، اور اس نے کہا کیا تھا اس ٹویٹ میں؟ جنرل باجوہ کو اس نے مبارکباد دی تھی، اور ایف آئی آر کے متن میں وہ درج ہے۔ تو کیا آرمی چیف سے سوال نہیں ہو سکتا؟ آرمی چیف جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے، جو کہ سیکٹری دفاع کو جواب دہ ہے انڈر دا رولز آف دا بزنس، کیا اس سے سوال نہیں ہو سکتا؟ ملک میں چیف جسٹس کے فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، جو کہ کمیشن دیتا ہے، ان کی سمریز موو کرتا ہے، اس پہ سوال ہو سکتا ہے، تنقید ہو سکتی ہے۔ صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن آرمی چیف کا اگر کسی نے کوئی نام لکھ دیا تو اسے آپ اٹھا لیں گے، اسے برہنہ کریں گے، اسے ماریں گے۔ اور عمران خان نے عمران ریاض کے ساتھ جو انٹرویو دیا اس میں بھی اس کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے شاید بیل آؤٹ دیا کہ جنرل باجوہ نے شاید خود نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی نے کیا ہوگا۔ یہ وہی مثال ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ یہ ایک انتہائی سیریس کام ہوا ہے ناظرین، ایک پارلیمنٹ کے اوپر اسالٹ ہے، جمہوریت کو ننگا کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 9 ہے، رائٹ ٹو لائف، آرٹیکل 14 ہے، ڈگنیٹی آف مین اینڈ پرائیویسی آف ہوم، وہ وائلیٹ کیے گئے، اور یہ تمام پاکستان کے حکومتی اداروں بشمول اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، ان کا دفاع کیا جائے۔ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اس پہ ابھی تک کوئی کمیشن اناؤنس نہیں ہوا، اور آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے ابھی تک اس پہ شہباز گل کا کیس ہوا، جمیل فاروقی کا ہوا، اور اب ایک پارلیمنٹیرین کا ہوا۔ اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ ناظرین تمام کی تمام پارلیمنٹ، جسے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹری سوورینٹی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے، تمام کے تمام ایسے ڈر کے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی۔ سب جیسے اعظم سواتی نے کہا تھا اپنا انتظار کریں گے، یہ سب بھی ننگے ہوں گے، ان سب کو برہنہ کر کے تشدد کیا جائے گا۔ اور مطلب کیا ہے اس چیز کا جو کیا گیا کہ جنرل باجوہ پہ ٹویٹ کرنے پہ ایک پارلیمنٹیرین کو، سینیٹر کو اٹھا کے آپ برہنہ کریں گے تو ملک میں جمہوریت نہیں ہے،
ملک میں کیا ایک مارشل لا ہے جس میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے؟ اس طرح کا کام تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. وہاں پبلکلی کوڑے مارے گئے تھے اور لوگوں کو جب اٹھانے جاتے تھے ساری کاروائی ہوتی تھی, یہ چیزیں ہوتی تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ہوتی تھی. یہاں پہ نام بھی نہیں آتا اور سیاستدان اتنے آپ کے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب وہ نام بھی نہیں لیتے, چھپتے ہیں ایکس وائی زی نیوٹرل کے نام کے پیچھے. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے, جو آپ کے پاس لوگوں نے آپ کے پاس نام ہے, تو آپ کو عمران خان صاحب نام لینے پڑیں گے. یہ وقت ہے کہ قوم کو بتائیں کہ جو سازش ہوئی وہ کیسے ہوئی. کیا یہ مڈ نائٹ جیکال آپریشن پارٹ 2 تھا؟ اشاروں کنائیوں میں بات کرنے سے چیز نہیں چلے گی. کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز گل ننگا ہوا تشدد ہوا, اعظم سواتی ننگا ہوا برہنہ ہوا تشدد ہوا؟ تو اگلی باری آپ کی ہے, کیونکہ ان دونوں سے جو تشویش میں انہوں نے چیز پوچھی کہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہو. اعظم سواتی کا جو ریمانڈ بار بار ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, اس سے ایک سوال کر رہے کہ تم ایک دفعہ یہ نام لے لو کہ عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, عمران خان کی پالیسی ہے, اس وجہ سے میں نے یہ ٹویٹ کی. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد وہی کارروائی ڈالنی ہے جس طرح کہ ایرانین پرائم منسٹر مصدق کے خلاف, کیونکہ پلے بک وہی ہے, ثابت کرنا ہے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے اور اس کے اوپر مقدمے بنانے, اسے ہاؤس اریسٹ کرنا ہے. اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے عمران خان صاحب کے پاس وقت کم ہے اور ان کو چاہیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت, جس طرح انہوں نے مڈ نائٹ جیکال کے تمام جو آدھی رات کے گیدڑ چیخیں مار رہے تھے ان کے نام بتائے تھے, وقت آ گیا ہے کہ عمران خان ایک ایک اس شخص کا نام بتائیں جو کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال پارٹ 2 کا حصہ تھا, جو آپریشن باقاعدہ طور پہ شروع ہوا اور انٹیلیجنس بیورو کی جتنی رپورٹس عمران خان کے پاس موجود تھیں اس بیسس پہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان خود ہاؤس اریسٹ ہو یا عمران خان کو اٹھا لیا جائے اور انہیں بھی اعظم سواتی کی طرح یا کہ شہباز گل کی طرح برہنہ کیا جائے, تشدد کیا جائے. اور پوری پارلیمنٹ کو شرم آنی چاہیے, قومی اسمبلی کے ممبران کو, سینٹ کے ممبران کو, کیونکہ وہ سب برہنہ ہوئے ہیں اور ان کو یہ چیز کا احساس آنے والے وقتوں میں ہوگا کہ میسج یہ دیا گیا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سب ننگے ہو. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.